أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جہنم وبئس المصیر. یا ایہا النبی نبی جاہد جہاد کرو الکفار کافر جمع والمنافقین اور منافقین واغلظ اور سختی کریں علیہم ان پر ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم وبئس اور بری المصیر پلٹنے کی جگہ. اے نبی لڑائی کر کافروں سے اور منافقوں سے اور تنخوئی کر ان پر اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. جہاد کے معنی ہیں کسی ناپسندیدہ چیز کے دفع کرنے میں انتہائی کوشش کرنا. یہ کوشش کبھی ہتھیار سے ہوتی ہے، کبھی زبان سے، کبھی قلم سے، کبھی کسی اور طریق سے. منافقین جو زبان سے اسلام کا اظہار کریں اور دل سے مسلمان نہ ہوں، ان کے مقابلہ میں جہاد بالسیف جمہور امت کے نزدیک مشروع نہیں، نہ عہد نبوت میں ایسا واقعہ ہوا. اسی لیے جہاد کا لفظ اس آیت میں عام رکھا گیا ہے، یعنی تلوار سے، زبان سے، قلم سے جس کے مقابلہ میں جس طرح مصلحت ہو جہاد کیا جائے. بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر منافقین کا نفاق بالکل عیاں ہو جائے تو ان پر بھی جہاد بالسیف کیا جا سکتا ہے. بہرحال غزوہ تبوک نے چونکہ منافقین کا نفاق بہت اشکارا کر دیا تھا، اس لیے اس آیت میں ان کی نسبت ذرا سخت رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطری طور پر نہایت نرم خو واقع ہوئے تھے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. سورۃ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 159. پھر حق تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا وَاخْفِضْ جَنَاحَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سورۃ نمبر 26 سورۃ شعراء آیت نمبر 205. چونکہ منافقین بھی بظاہر مومنین کے زمرہ میں شامل رہتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بھی درگزر چشم پوشی اور نرم خوئی کا معاملہ فرماتے تھے. تبوک کے موقع پر جب منافقین نے کھلم کھلا بے حیائی، اناد اور دشمنی کا اندازہ اختیار کر لیا تو حکم ہوا کہ اب ان کے معاملہ میں سختی اختیار کیجیے. یہ شریر خوش اخلاقی اور نرمی سے ماننے والے نہیں ہیں. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا ما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی ما قالوا نہیں انہوں نے کہا ولقد قالوا حالانکہ ضرور انہوں نے کہا کلمۃ الکفر کو کفر کا کلمہ وکفروا اور انہوں نے کفر کیا بعد اسلامہم ان کا اپنا اسلام وہموا اور قصد کیا انہوں نے بما اس کا جو لم ینالوا
انہیں نہ ملی، اور ما نقموا انہوں نے بدلہ نہ دیا، اللہ مگر ان یہ کہ اغناہم اللہ انہیں غنی کر دیا اللہ و رسولہ اور اس کا رسول، من سے فضلی اپنا فضل، فَإِن سو اگر یتوبوا وہ توبہ کر لیں یا کوئی ہوگا خیراً بہتر لہم ان کے لیے، وَإِن اور اگر یہ تولوا وہ پھر جائیں، یعذبہم عذاب دے گا انہیں اللہ عذاب علیم دردناک، فی میں دنیا والآخرہ اور آخرت، وما اور نہیں لہم ان کے لیے فی الارض زمین میں من کوئی ولی حمایتی ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار۔ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا، اور بے شک کہا انہوں نے لفظ کفر کا اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر، وہ قصد کیا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی، اور یہ سب کچھ اسی کا بدلہ تھا کہ دولت مند کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، سو اگر توبہ کر لیں تو بھلا ہے ان کے حق میں، اور اگر نہ مانیں گے تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ان کا روح زمین پر کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ منافقین پیچھے بیٹھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین اسلام کی اہانت کرتے، جیسا کہ سورہ منافقون میں آئے گا۔ جب کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی باتیں پہنچا دیتا تو اس کی تکذیب کرتے اور قسمیں کھا لیتے کہ ہم نے فلاں بات نہیں کی۔ حق تعالیٰ نے مسلمان راویوں کی تصدیق فرمائی کہ بے شک انہوں نے وہی باتیں زبان سے نکالی ہیں، اور دعویٰ اسلام کے بعد مظہر اسلام اور پیغمبر اسلام کی نسبت وہ کلمات کہے ہیں جو صرف منکرین کی زبان سے نکل سکتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک پہاڑی راستے کو تشریف لے جا رہے تھے۔ تقریباً 12 منافقین نے چہرہ چھپا کر رات کی تاریکی میں چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ چلائیں اور معاذ اللہ پہاڑی سے گرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حذیفہ اور عمار تھے۔ عمار کو انہوں نے گھیر لیا تھا، مگر حذیفہ نے مار مار کر ان کی اونٹنیوں کے منہ پھیر دیے، چونکہ چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ حذیفہ وغیرہ نے ان کو نہیں پہچانا۔ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ و عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نام بنام ان کے پتے بتا دیے، مگر منع فرما دیا کہ کسی پر ظاہر نہ کریں۔ اسی واقعہ کی طرف ہموا بما لم ینالوا میں اشارہ ہے کہ جو ناپاک قصد انہوں نے کیا خدا کے فضل سے پورا نہ ہوا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی موقع پر لشکر اسلام میں کچھ خانہ جنگی ہو گئی تھی۔ منافقین نے اغوا کر کے مہاجرین و انصار میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح فرما دی، جیسا کہ سورہ منافقون میں آئے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے خدا نے انہیں دولت مند کر دیا۔ قرضوں کے بارے سے سبق دوش ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہنے کی وجہ سے غنائم میں حصہ ملتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے پیداوار اچھی ہوئی۔ ان احسانات کا بدلہ یہ دیا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دغا بازی کرنے لگے، اور ہر طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ستانے پر کمر باندھ لی۔ اب بھی اگر توبہ کر کے شرارتوں اور احسان فرموشیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ خدا دنیا و آخرت میں وہ سزا دے گا جس سے بچانے والا روئے زمین پر کوئی نہ ملے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ جلاس نامی ایک شخص یہ آیات سن کر صدق دل سے تائب ہوا اور آئندہ اپنی زندگی خدمت اسلام میں قربان کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمِنْهُمْ اور ان سے من جو عہد اللہ عہد کیا اللہ سے، لئن البتہ اگر آتانا ہمیں دے وہ من سے فضلی اپنا فضل، لنصدقن ضرور صدقہ دیں ہم، ولنکونن اور ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے من سے صالحین صالح جمع۔ بعض ان میں وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں، اور ہو رہے ہیں ہم نیکی والوں میں۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون۔ فلما پھر جب آتاہم اس نے دیا انہیں من سے فضلی اپنا فضل، بخلوا انہوں نے بخل کیا بھی اس میں، وتولوا اور پھر گئے وہم اور وہ معرضون روگردانی کرنے والے ہیں۔ پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے ٹلا کر
ایک شخص ثعلبہ بن خاتم انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے حق میں دولت مند ہو جانے کی دعا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ، تھوڑی چیز جس پر تو خدا کا شکر ادا کرے اس بہت چیز سے اچھی ہے جس کے حقوق ادا نہ کر سکے۔ اس نے پھر وہی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، کیا تجھے پسند نہیں کہ میں میرے نقش قدم پر چلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر اس کا اصرار بڑھتا رہا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر خدا مجھ کو مال دے گا میں پوری طرح حقوق ادا کروں گا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس کی بکریوں میں اس قدر برکت ہوئی کہ مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں رہنے کی ضرورت پڑی، اور اتنا پھیلا ہوا کہ ان مشغول ہو کر رفتہ رفتہ جماعت بھی ترک کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے محصل پہنچے تو کہنے لگا کہ زکوٰۃ تو جزیے کی بہن معلوم ہوتی ہے۔ وہ ایک دفعہ ٹلا کر آخر زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وَيْحَ ثعلبہ، اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ جب اس کے بعد اقارب نے اس کی خبر پہنچائی تو بعد الخواستہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ سن کر اس نے بہت ہائے وویلا کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زکوٰۃ قبول نہ کرنا اس کے لیے بڑی عار کی بات تھی۔ بدنامی کے تصور سے سر پر ہاتھ ڈالتا تھا، مگر دل میں نفاق چھپا ہوا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ پھر حضرت عمر اور ان کے بعد حضرت عثمان کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کی، دونوں نے انکار فرما دیا۔ ہر ایک یہی کہتے تھے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد کر دی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ آخر اسی حالت نفاق پر حضرت عثمان کے عہد میں اس کا خاتمہ ہوا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فَأَعْقَبَهُمْ، تو اس نے ان کا انجام کار کیا، نفاقاً نفاق، فی میں قلوبہم، ان کے دل، الی تک، یوم، اس روز، یلقونہ، وہ اسے ملیں گے، بما، کیونکہ اخلفوا، انہوں نے خلاف کیا، اللہ ما، جو وعدوہ، اس سے انہوں نے وعدہ کیا، بما، اور کیونکہ کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ بولتے تھے جھوٹ، یعنی خدا سے صریح وعدہ خلافی کرنے اور جھوٹ بولتے رہنے کی سزا میں ان کی بخل و اعراض کا اثر یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے نفاق کی جڑ ان کے دلوں میں قائم ہوگی جو قیامت تک نکلنے والی نہیں۔ اور یہی سنت ہے اللہ ہے کہ جب کوئی شخص اچھی یا بری خصلت خود اختیار کر لیتا ہے تو کثرت سے مزاولت و ممارست سے وہ دائمی بن جاتی ہے۔ بری خصلت کے اسی دوام و استحکام کو کبھی کبھی ختم و تباہ مہر لگانے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ علم، کیا، یعلموا، جانتے، انا، کہ اللہ یعلم، جانتا ہے، سرهم، ان کے بھید، نجواهم، اور ان کی سرگوشی، وانا، اور یہ کہ اللہ علام، خوب جاننے والا، الغیوب، غیب کی باتیں۔ کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کا مشورہ، اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو، یعنی خواہ کیسے ہی وعدے کریں، باتیں بنائیں یا مجبور ہو کر مال پیش کریں، خدا ان کے ارادوں اور نیتوں کو خوب جانتا ہے، اور اپنے ہم مشوروں کے ساتھ بیٹھ کر جو مشورہ کرتے ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 75 کا وعدہ اور گھبرا کر زکوٰۃ حاضر کرنا کس دل اور کیسی نیت سے تھا۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ الذين، وہ لوگ جو یلمزون، عیب لگاتے ہیں، المتطوعین، خوشی سے کرتے ہیں، من سے جو، المؤمن جمع فی میں، الصدقات صدقہ جمع خیرات، والذین، اور وہ لوگ جو لا یجدون نہیں پاتے، الا مگر جہدہم، اپنی محنت، فیسخرون، مذاق کرتے ہیں، منہم، ان سے، سخر، مذاق کا جواب دیا اللہ منہم، ان سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک، وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان پر جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت کا، پھر
ان پر ٹھٹھا کرتے ہیں، اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 دینار یا درہم حاضر کر دیے۔ عاصم بن عدی نے 100 وسق کھجوریں جن کی قیمت 4000 درہم ہوتی تھی پیش کی۔ منافقین کہنے لگے کہ ان دونوں نے دکھلاوے اور نام و نمود کو اتنا دیا ہے۔ ایک غریب صحابی ابو عقیل حجاب نے جو محنت و مشقت سے تھوڑا سا کما کر لائے اس میں سے 1 سا ثمر صدقہ کیا تو مذاق اڑانے لگے کہ یہ خام خواہ زور آوری سے لہو لگا کر شہیدوں میں داخل ہونا چاہتا ہے، بھلا اس کی 1 سا کھجوریں کیا پکار کریں گی۔ غرض تھوڑا دینے والے اور بہت خرچ کرنے والے کوئی ان کی زبان سے بچتا نہ تھا۔ کسی پر تان کسی سے ٹھٹھا کرتے حق تعالیٰ نے فرمایا سخیر اللہ منہم، اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے، یعنی ان کے تان و مقصر کا بدلہ دیا۔ بظاہر تو وہ چند روز کے لیے مسخرہ پن کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں، لیکن فی الحقیقت اندر ہی اندر سکھ کی جڑیں کٹتی چلی جا رہی ہیں اور عذاب علیم ان کے لیے تیار ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ استغفر تو بخشش مانگ لهم ان کے لیے، او یا اللہ تستغفر بخشش نہ مانگ لہم ان کے لیے، ان اگر تستغفر آپ بخشش مانگیں لہم ان کے لیے 70 مرتن بار فلن یغفر تو ہرگز نہ بخشے گا اللہ لہم ان کو، ذالک یہ بانہم کیونکہ وہ کفروا انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کا رسول، اللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم لوگ الفاسقین نافرمان جمع۔ تو ان کے لیے بخشش مانگ، یا تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، اگر ان کے لیے 70 بار بخشش مانگے تو بھی ہرگز نہ بخشے گا اللہ ان کا، اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ یعنی منافقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی ہی مرتبہ استغفار کیجئے، ان کے حق میں بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے۔ خدا ان بدبختوں کافروں اور نافرمانوں کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ مدینہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا۔ آپ نے قمیص مبارک کفن میں دیا، ملاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، نماز جنازہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ حضرت عمر اس معاملہ میں آڑے آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ وہی خبیث تو ہے جس نے فلاں وقت ایسی نالائق حرکات کی، ہمیشہ کفر و نفاق کا لمبردار رہا، کیا حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ سورۃ نمبر 9 سورۃ التوبہ آیت نمبر 80۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، مجھ کو استغفار سے منع نہیں کیا گیا بلکہ آزاد رکھا گیا ہے کہ استغفار کروں یا نہ کروں، یہ خدا کا فعل ہے کہ ان کو معاف نہ کرے، یعنی ان کے حق میں میرا استغفار نافع نہ ہو، سو ان کے حق میں نہ صحیح ممکن ہے دوسروں کے حق میں میرا یہ طرز عمل نافع ہو جائے۔ دوسرے لوگ سب سے بڑے موذی دشمن کے حق میں نبی کے اس وسط اخلاق اور غفور رحمت و شفقت کو دیکھ کر اسلام و پیغمبر اسلام کے گرویدہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صحیح بخاری کی ایک اور آیت میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتا۔ گویا اس جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبع فرما دیا کہ حضرت عمر کی طرح آپ بھی اس کے حق میں استغفار کو غیر مفید تصور فرما رہے تھے۔ فرق اس قدر ہے کہ حضرت عمر کی نظر بغض فی اللہ کی جوش میں صرف اسی نقطے پر مقصور تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کے فائدے سے قطع نظر فرما کر عام پیغمبرانہ شفقت کا اظہار اور احیاء کے فائدے کا خیال فرما رہے تھے۔ لیکن آخر کار وہی الہی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، سورۃ نمبر 9 سورۃ التوبہ آیت نمبر 84 نے صریح طور پر منافقین کے جنازہ پڑھنے یا ان کے تمام دفن و کفن وغیرہ میں حصہ لینے کی ممانعت کر دی، کیونکہ اس طرز عمل سے منافقین کی ہمت افزائی اور مومنین کے دل شکستگی کا احتمال تھا۔ اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔